بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا۔ پارہ 21 سورہ روم رکوع 4 آیت نمبر 36 تا 38۔ مذکورہ آیتوں میں منکرین کے تزلزل تذبذب کا بیان ہے، تتمہ ہے سابقہ مضامین کا، بایمانہ کہ ان منکرین مشرکین کو جب کوئی راحت و عنایت ملتی ہے اور خوشی کی راحت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو یہ مست ہو کر شرک کرنے لگتے ہیں، معصیت اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب پھر ان کے بدعمالی کے اساس پر ان پر مصیبت پڑتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس تتمہ میں اصل مقصودی جملہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ ہے کہ ابتلاء شرک کا سبب غفلت ہے، بدمستی ہے، کیونکہ راحت اور مصیبت دونوں حالتوں میں ان کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت ضعیف، بہت کمزور تھا۔ مفادات اور خود غرضی کے اساس اور بنیاد پر وقتی تعلق تھا، ورنہ مومن کی حال تو یہ ہے کہ وہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ مومن تو دونوں حالوں پر خوش رہتا ہے، لیکن بے دین بندہ، منکر و مشرک، منکرین خوشی کے حالت میں، مال و دولت کے وقت جب پیسہ ہو تو عیاشی کرتا ہے، جب مصیبت پڑتا ہے تو پھر پھر بے صبری کرتا ہے۔ آیات نمبر 47 میں فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں، اور معلوم ہونا بھی چاہیے، اصل یہ معلوم کرنا چاہیے انسان کے لیے کہ اللہ تعالی جو ہے رازق ذات ہے، اور اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے زیادہ رزق روزی دے دے، جس کو چاہے کم دے دے۔ اور مشرکین کے نزدیک، بعض مشرکین کے نزدیک بھی یہ بات مسلم ہے کہ روزی رزق کا گھٹنا بڑھنا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ۔ لہذا ایمان رکھنے والے اہل ایمان یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یقیناً حقاً قادر مطلق ذات، رزاق ذات، ذات باری تعالیٰ ہے، اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ لہذا دلائل توحید سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق میں بسط و قبض، خوشی اور تنگی اور کشادگی، بسط کا معنی ہے کشادگی، قبض کا معنی ہے تنگی۔ رزق میں تنگی یا کشادگی اللہ کی طرف سے ہے، اور جب بسط اور قبض اللہ کے قبض قدرت میں ہے تو یہ بخل جو ہے، کنجوس اور کنجوسی، یہ مذموم حرکت ہے، کیونکہ کنجوسی سے، بخل کرنے سے نہ رزق زیادہ ہوتا ہے اور نہ یہ جمع ہوتا ہے۔ بھائی جو آپ کے مقدر میں ہوگی وہی رزق آپ کو نصیب ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ملے گی۔ رزق تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جب رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے، صرف کیجئے، خرچ کیجئے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل،
رشتہ داروں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو۔ ذوی القربہ عام ہے، عام رشتہ دار مراد ہے، خونی رشتہ ہے یا نہیں ہے، ذو رحم محرم ہے یا نہیں ہے، جتنی بھی رشتہ دار ہے سب کے ساتھ تعاون کرو اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے۔ حقوق واجبہ ہو، نافلہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، غریبوں پر، رشتہ داروں پر، مسافروں پر خرچ کرو۔ ہاں رشتہ دار زیادہ مستحق ہے۔ پھر مسکین کا حق ادا کرو۔ مسکین وہ ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، او مسکین ذا متربہ، اور فقیر وہ ہے جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہو۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں۔ یہ مدرسوں کے طلباء اکثر مسافر ہوتے ہیں، لیکن ایک اہم اور ضروری علمی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ فرائض ہوتی ہے، کچھ حقوق ہوتی ہے، عمل ایک ہوتا ہے، صرف جانبین کا مسئلہ ہے۔ مثلا والدین کی خدمت اولاد کی فرض منصبی ہے، والدین کا حق ہے، جبکہ عمل ایک ہے جو کہ خدمت ہے۔ آیات مذکورہ میں اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تعلیم ہے امت کو، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں خطاب ہر اس انسان کو ہے، ہر بندے کو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی مال میں بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے مرضی کے موافق خرچ کرے، دکھلاوا نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اگر دکھلا ریا نہ ہو بیچ میں تو یقیناً یہ لوگ کامیاب ہے، کامران ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مرضی کے موافق اپنا مال و دولت غریبوں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عظیمت کا کام ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم چکا دیتے ہیں لوگوں کو رحمتاً رحمت، فَرِحُوا بِهَا، تو خوش ہو جاتے ہیں اس پر، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی، مشکل، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان اعمال کی بدولت جو آگے بھیجے ہے ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے ہے، اذا ہم یقنطون، تو اس وقت یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ ہی بڑھاتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ فآت ذی القربی، پس ادا کیجئے رشتہ داروں کو حقہ، ان کا حق، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ذالک خیر، یہی بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہے، کامران ہے، فلاح اور سعادت پر فائز ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔